مجھے آسان راستے لینے کا شوق بھی بہت آسانی سے دلوایا جا سکتا ہے. وہ مجھے یہ یقین دلا سکتا ہے کہ میں جتنے میں نے معاملات کیے ہیں اس سے بچنے کا بہترین طریقہ کار یہی ہو سکتا ہے. تو ہم سب پہ ذمہ داری کیا آ جاتی ہے کہ ہم نفسیاتی دباؤ کو نہ صرف سمجھیں، اس سے دوسروں کو بھی سمجھانے کے قابل بنیں. ٹھیک ہے، یہاں تک کی بات ٹھیک ہے؟ جناب میرا سوال سب سے پہلا آپ لوگوں سے یہ ہوتا ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت آپ کہاں ہیں؟ دیکھیں جب میں نے سوال کیا نا تو ایک آواز آئی مجھے صرف کہ وہ ادھر ہیں، ایک آواز آئی، باقیوں کی تو آواز بھی نہیں آئی. تو میں دوبارہ دہراتا ہوں سوال کہ آپ اس وقت کہاں ہیں؟ آپ اس وقت کانفرنس ہال میں ہیں. ہم انسانوں کا المیہ کیا ہے؟ ہمارا جسم کہیں اور رکھا ہوا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ رکھا ہوا ہوتا ہے. دماغ کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے، دل کسی اور ہی سمت میں اور روح کسی اور تلاش میں. ایک ہی وقت میں ہم مختلف سمتوں میں ہم گھوم رہے ہوتے ہیں. ایک ہی وقت میں ہم مختلف سمتوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، وہاں نہیں ہوتے جہاں ہمیں. تو ابھی آپ کو کہاں ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے، شاباش. 5 سینسز ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے اور بڑی زبردست قسم کی ٹائمنگ کے ساتھ عطا کیے. جیسے پہلا کیا ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں. اتنی روشنی ڈالی ہے جتنی سے ہم بالکل صاف صاف دیکھ سکیں. آپ میں سے کتنے لوگ ڈرائیونگ کرتے ہیں؟ ڈرائیونگ کرتے ہیں، رات کے وقت ڈرائیو کریں تو سامنے والی لائٹ جب لائٹ آنکھوں پہ مارتی ہے تو ہماری آنکھیں چندیا جاتی ہیں کیونکہ اس کی لائٹ کی شدت بہت زیادہ ہے، تو اس کی وجہ سے ہم متاثر ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر جو لائٹ ڈالی ہے وہ اتنی ڈالی ہے کہ جس سے ہم ہر چیز واضح واضح صاف صاف دیکھ سکیں. اور اگر وہ ایسی سچویشن میں امبیلنس ہو جاتی ہے، ڈس بیلنس ہو جاتی ہے، تھوڑی دیر میں واپس بھی آ جاتی ہے. جیسی ہماری آنکھوں پہ روشنی پڑی، کچھ ہی دیر میں ہماری آنکھیں واپس ریکور کر کے ایک اسٹیج پہ آ جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہ بہت زیادہ دیا نہ بہت کم دیا، اتنا دیا کہ ہم صاف صاف چیزوں کو دیکھ سکیں. اس کے بعد جو خرابی کی وہ ہم نے کی. اس کے بعد ان کے ساتھ جو کیا، ہم نے موبائل پہ لگ کے، لیپ ٹاپ پہ لگ کے دھما دھم اسے غیر ضروری استعمال کرتے رہے، تو اس سے پھر جو خرابی کا عمل آتا ہے وہ ہمارے ہی رویوں کی وجہ سے آتا ہے. اور ایک وجہ ہی نہیں ہے صرف، جیسے آپ نے نیوٹریشن کے حوالے سے سنا سمجھا تو صحیح کھانا پینا، صحیح غذائیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں، صحیح ریسٹ کرنا بہت میٹر کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہماری آنکھیں ہیں جس سے ہم سچویشن دیکھ رہے ہیں، حالات دیکھ رہے ہیں، رنگ دیکھ رہے ہیں، شکلیں دیکھ رہے ہیں. اسی طرح سے ہمارے کان ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ صلاحیت عطا کی ہے کہ آپ کے کان موجودہ حالات کے مطابق وہ جو ضروری بات ہے وہ سن سکتے ہیں. نہ اتنا تیز کر دیا کہ ابھی موٹر وے پہ یا روڈ سے آنے والی آوازیں جو ہے ہمارے کانوں میں آ رہی ہوں. ابھی اگر آپ کے کانوں میں گاڑیوں کی آوازیں بھی ساتھ ساتھ آ رہی ہوں اور جو لوگ یہاں پیدل جا رہے ہیں ان کے چلنے کی قدموں کی آواز بھی آپ کے کانوں میں آ رہی ہوں، یا کوئی ہلکا سا بھی اس چیئر کو ہلائے تو اس چیئر کی آواز اتنی زوردار ہو وہ آپ کے کانوں میں آ رہی ہو، تو کیا آپ کا ذہنی توازن ٹھیک رہ پائے گا؟ اس نے وہ فکس ایسی تعداد میں دیا، اتنا دیا جتنے سے آپ کا بہترین کام چل سکے. پھر اس نے ہمیں عطا کیا ٹیمپریچر کو ریڈ کرنے کا، درد کو محسوس کرنے کا، پریشر کو فیل کرنے کا، جو جلد کے تھرو ہے، اسکن کے تھرو ہے. ہماری جلد ہمیں بتاتی ہے چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کے بارے میں. ابھی جب میں نے جلد کا نام لیا، ابھی میں آپ کو کہوں گا کہ آپ کے جوتے آپ کو کیسا محسوس کرائیں تو آپ کا دماغ فوراً آپ کے جوتے کی طرف لے کے گیا ہوگا اور اس میں محسوس ہونے والی ٹھنڈک فوری طور پر آپ کے ساتھ آئی ہوگی. اب میں کہوں آپ کے بال اور آپ کی ٹوپی تو آپ کو ٹوپی محسوس ہوگی. میں کہوں آپ کا چشمہ تو آپ کو چشمہ یہاں رکھا ہوا محسوس ہونا شروع ہو جائے گا. میں کہوں کہ آپ کے جسم میں درد کی کوئی شکایت تو بھی کہیں آپ کے جسم میں کسی قسم کا کوئی دباؤ ہوگا تو فوری طور پر وہ آنا شروع ہو جائے گا. یعنی باہر سے آنے والی کوئی بھی معلومات اندر کے میسج کو فوری طور پر دیتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی کوئی کیڑا آپ کے پاؤں سے آپ کی اسکن پہ چڑھے تو وہ بتا دے گا نا آپ کو، اسکن بتائے گی.
جیسے اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہمارا ٹیمپریچر بہت ٹھیک ہے، لیکن اچانک سے کسی جگہ سے سرد ہوا کے آنے کا راستہ کھل جائے اور یہاں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آنا شروع ہو جائے تو بھی ہمارے لیے یہ انوائرمنٹ میسیج آ جائے گا کہ یہ معقول نہیں رہا ہے، یا ایک دم سے یہ ایسی جو ہیٹ کر رہا تھا، ہیٹ کرتے کرتے بہت زیادہ ہیٹ اس کمرے میں کر دے تو یہ جو ہم نے کوٹ شوٹ پہنے ہوئے اس کے اندر ہمیں پسینہ آنا شروع ہو جائے گا، اور آپ ابھی جو میری بات سن رہے ہیں آپ کی ساری توجہ میری بات سے زیادہ وہاں لگی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے پورا سسٹم لگایا ہوا، لیکن ہر چیز کا ڈیٹیکٹر آپ کو بتاتا ہے نا، کوئی بھی میسیج آ رہا ہے اور آپ اس پہ ایکشن نہ کریں تو پھر تھوڑی دیر بعد خاموش ہو جاتا ہے. وہ بھی سسٹم لگایا، اگر خاموش نہ ہو تو بھی تکلیف کا عمل ہے. اس نے میسیج دیا ہے کہ اس کو علم دے دو کہ یہاں کچھ گڑبڑ ہے، اور اس کے بعد بھی یہ نہیں کر رہا تو بس کی مرضی، تو اس کے بعد وہ میسیج آنا بھی رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے زبان کا ہے، لذتیں ہیں جو بھی ہم کھاتے ہیں، کتنے ہزار ذائقے ہیں جو اس ایک زبان سے ہم محسوس کر سکتے ہیں، اور منہ میں جاتے ہی ہم بتا دیتے ہیں کہ یہ چیز لذیذ ہے کہ بد ذائقہ ہے، یا ٹھیک ہے گزارے لائق ہے. ٹھیک ہے، پھر اسی طرح سے اسمیل ہے، سونگھنے کا عمل ہے. آپ کو اسمیل جو ہے اچھی لگتی ہے، ہم سب چاہتے ہیں کہ عطر لگا کے خوشبو لگا کے گھومیں. کیوں خوشبو لگانے کی ضرورت ہے؟ تاکہ ہم اچھا محسوس کر پائیں. آپ کا کھانا اگر اچھی خوشبو کے ساتھ نہیں ہے تو آپ کو اس میں لذت صحیح طرح اس طرح محسوس نہیں ہوگی جس طرح آپ چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ پانچوں سینسز آپ کے ساتھ جوڑے ہوئے 24 گھنٹے انفارمیشن دیتے ہیں. اب جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے، جو آپ سن رہے ہیں سننے میں اچھا لگ رہا ہے، جو آپ محسوس کر رہے ہیں محسوس کرنے میں اچھا لگ رہا ہے، جو آپ کھا رہے ہیں کھانے میں اچھا لگ رہا ہے، جو آپ اس وقت اسمیل کر رہے ہیں اسمیل کرنے میں اچھا لگ رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ذہنی طور سے بالکل صحیح کیفیت میں ہیں. یہاں پریشانی والا کوئی بھی معاملہ نہیں ہے. مسئلہ کب شروع ہوتا ہے؟ جب آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ آپ کو دیکھنے میں اچھا نہیں لگ رہا، پھر ہوتا ہے سفر تکلیف کا شروع. جو آپ سن رہے ہیں سننے میں اچھا نہیں لگ رہا، جو آپ محسوس کر رہے ہیں محسوس کرنے میں اچھا نہیں لگ رہا، جو آپ کھا رہے ہیں کھانے میں اچھا نہیں لگ رہا، جو آپ اسمیل کر رہے ہیں اسمیل کرنے میں اچھا نہیں لگ رہا. یہ وہ جگہ ہے جہاں سے آپ کا ذہن مضطرب ہونا شروع ہوتا ہے، ایک اضطراب کی کیفیت آتی ہے، اور آپ کے پاس پھر یہاں کیا راستہ ہوتا ہے کہ وہ کیفیت جو کسی بھی سینس کے تھرو آ رہی ہے اس سینس کو بلاک کر لیں. یعنی جو آپ دیکھ رہے ہیں دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے تو آپ چاہیں گے یا تو اپنی آنکھیں بند کر لیں یا آپ اس جگہ سے چلے جائیں. جو آپ سن رہے ہیں سننے میں اچھا لگ رہا ہے تو پھر ہمیں وہاں سے جانا پڑتا ہے. جیسے آپ کوئی زوردار قسم کا میوزک چل رہا ہو اور آپ اس وقت اس کیفیت میں آپ نہیں سننا چاہتے اور آپ کو سخت ناپسند ہے تو آپ فوری طور پہ وہاں سے بھاگنا چاہیں گے کہ میں یہاں سے اس ماحول سے نکل جاؤں. اسی طرح سے جو آپ کے سامنے کھانا رکھا ہوا اگر وہ آپ کا پسند کا نہیں ہے تو پھر آپ کھانا نہیں چاہیں گے. اگر کھایا بھی تو بڑی بے دلی سے، یار بس مجبوری والی بات ہوتی ہے نا کہ اب ایڈجسٹ کرنا ہے تو کر لیا جائے. تو جو اسمیل آپ سونگھ رہے ہیں اگر وہ نہیں پسند آ رہی تو یقینی طور پر ڈسٹریس ہے. اسے ہم کہتے ہیں نفسیاتی دباؤ جو آیا ہے آپ کے سینسز کے تھرو اور آپ اس چیز کو اس معلومات کو پسند نہیں کر رہے. اس کا ہم نے حل کر لیا کہ بھائی اس کا تو واحد طریقہ یہ کہ یہاں سے اوے ہو جائیں. مسئلہ کب شروع ہوتا ہے کہ جب ہم وہاں سے بھاگ بھی نہیں سکتے اور پھر ہم خود کو کوسنا شروع کر دیتے. ہم اپنی زندگی پہ اپنے حالات پہ اس پہ الٹے سیدھے خیالات کو اپنے دماغ میں گھماتے رہتے ہیں. اور نہ صرف دماغوں میں گھماتے ہیں، جو میرا قریبی دوست ہوتا ہے میں اس کے ساتھ بیٹھ کے پھر وہ ڈسکشن بھی شروع کر دیتا ہوں. اور جب ہم دونوں مل کے وہ ڈسکشن کرتے ہیں تو ہمارے دونوں کے ذہنی جو صلاحیتیں تھیں وہ پوری طرح متاثر ہوتی ہیں اور ہم خرابی کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں. تو کرنے کا عمل کیا ہے؟ اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ جو چیز ناپسندیدہ ہو رہی ہے اس سے سب سے بیسٹ طریقہ ہے کہ پہلے خود کو بچا لیا جائے، اور اگر میں بچا نہیں پا رہا تو پھر کم از کم منفی خیالات کی جو ایک ٹرین ہے اسے چلنے سے روکا جائے. اور اس میں سب سے بہترین عمل ہے اپنے آپ سے محبت کا. آپ میں سے اگر میں یہ سوال کروں، آپ نے شاید کبھی ایسا سوال سنا بھی نہ ہو کہ کیا آپ خود سے محبت کرتے ہیں؟ تو یہ ایک بہت ہی عجیب قسم کی بات آتی ہے. بہت سارے لوگ اس بات کو سوچتے ہیں تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ تو ذہنی بیماری ہو جائے گی اگر میں خود کو ہی پسند کرنا شروع کر دوں. نہیں، وہ ذہنی بیماری نہیں ہے. ذہنی بیماری تب ہے جب آپ
کرتے ہیں بس دوسرے کیڑے مکوڑے لگتے ہیں. پھر ذہنی بیماری ہے کہ آپ کو خود اپنا آپ پسند ہے لیکن اتنا پسند ہے کہ آپ کے آگے باقی سب کمتر ہیں. اگر آپ کو اپنے ماحول میں موجود لوگ کمتر لگ رہے ہیں تو یہ بیماری ہے. اور اگر آپ کو اپنا آپ پسند ہے اور آپ کے ارد گرد موجود ماحول میں جو بھی چیزیں موجود ہیں وہ بھی پسند ہیں, ان سے بھی آپ محبت کرتے ہیں, تو یہ بیسٹ وے ہے زندگی گزارنے کا.